बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के करेंसी नोट, इनके ऊपर लिखा होता है कि रिस्क हलाल एन इबादत है तो दुरुस्त कि जो भी आदमी किसी का हक मारे या सरकार का पैसा, दुनिया में रहते हुए तो ये चीज़ें बहुत आम देखने को मिलती हैं, क्योंकि अमूमन अक्सर लोगों का ईमान कमज़ोर होता है और उनकी सोच यही होती है कि जो दुनिया में जो कुछ है वो यही है, इस पे ऐशो इशरत हो जाए, आखिरत का किसी को ख्याल नहीं होता। बहुत कम लोग जो कि आखिरत की याद रखते हैं वो लाजमन इन चीज़ों पे तवज्जो देते हैं कि वो किसी का हक न मारें और कोई ऐसा रिस्क उनके यहाँ न जाए जहाँ वो नाजायज़ रिस्क होने के तहत या नाजायज़ आमदन होने की वजह से उसके असरात उनकी औलाद पे नज़र आएँ या किसी और पे, उनके फैमिली में कोई ऐसी उफ्ताद आ जाए, और नहीं तो बिल आखिर रब्बुल आलमीन के सामने तो जवाबदेही करनी है। सो कोशिश यही होती है कि ये रिस्क हलाल ही अपने घर में लाया जाए, और ये अच्छे घरों की निशानी यही है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो उस वक़्त मैं अपने घर में अक्सर बात सुनता था कि रिस्क हलाल की कदर इतनी ज़्यादा और रिस्क हराम पे इतने ज़्यादा नफ़रत थी कि अक्सर औक़ात बताया जाता था कि जिन घरों में रिस्क हलाल नहीं आता और वहाँ हराम की आमदन है या रिश्वत की आमदन है, तो उनकी बच्चियों से कोई शादी करना नहीं चाहता था। वो समझते थे कि ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी का और गुनाह का बायस होगा अगर हम ऐसे घर में चले जाएं। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हम देखते हैं कि माफियाज और हराम कमाई वाले लोग जो हैं वो बहुत निस्बतन बहुत बाइज़्ज़त समझे जाते हैं, और लोग उनका बाइकआउट नहीं करते, उनसे ताल्लुक़ हर तरह का बनाते भी हैं, और उसकी वजह से वो दुनियावी ज़िंदगी अपनी ऐशो इशरत में गुजारते हैं। लेकिन उसका माशरे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। माशरे में आप देखिए कि रिश्वत की वजह से मेरिट ख़त्म हो गया। आप नालायक, अनपढ़ उन लोगों को तरक्की करता पाएंगे क्योंकि वो जाली डिग्रियां, जाली सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं पैसे की बुनियाद पे। सो बहुत कुछ। लेकिन इन चीज़ों में कुछ बरकत के एलिमेंट्स हैं। हमेशा ये कहा जाता था कि अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाएं ताकि उनमें कोई ऐसी कमी ना हो जिसका बाद में आपको मलाल हो। और ये हमने अपने घरों में देखा, अपने वालिद को ये कहते हमेशा देखा, और वालिद ने बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारी, लेकिन हम सब की तालीम करवाई, और रब्बुल आलमीन की रहमत से हम सब बहन भाई बहुत अच्छी तालीम के बाद बहुत अच्छी जगहों पे पहुँचे। ये एक सबक है जो कि इंसान को सीखना चाहिए, और वाक़या है टर्की के ज़लज़लों का, जहाँ पे ज़लज़ले आए, ज़लज़ला बड़ा शदीद आया, और टर्की के 10 शहरों में कहा जाता है कि 9 लाख से ज़ायद इमारतें गिर कर तबाह हो गई। अब यहाँ आप सोचेंगे कि रिज़्क़ हलाल का ताल्लुक़ है क्या, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। इनमें जो इमारतें गिनी, इनमें बहुत बड़े बड़े नाम जो कि बड़े नामी ग्रामी बिल्डर्स थे, उनमें बाज़ टर्की की कंपनियों ने पाकिस्तान में भी कॉन्ट्रैक्ट लिए, जिन पे मैकेंडर नामी, और उनकी कंपनियों ने यहाँ भी काम किया, हमारे मोटर वगैरह पे भी काम किया था पेशावर वाले सेक्शन पे। और उनके साथ या उनका आपने देखा था कि जो रेंटल पावर प्लांट हमने टर्की से लिया था, उनमें ईमानदारी की नमक नहीं थी, और वो पाकिस्तान को लूटना चाह रहे थे, जिसकी वजह से राजा रेंटल और इस तरह के नाम आए। लेकिन हर जगह पे कोई ना कोई ऐसे नेक लोग होते हैं जो कि रिज़्क़ हलाल पे यकीन रखते हैं, और उसकी वजह से वो दुनिया और आखिरत अपनी महफूज कर लेते हैं। अब ये जो जितने भी बिल्डर्स थे जिन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई टर्की में, वो पाकिस्तान में हमारे जो बिल्डर और ठेकेदार वगैरह होते हैं, ये उन्हीं जैसे यहाँ भी आप देख लीजिए कि अमूमन सड़कें बनती हैं, और हर साल बनती हैं, क्योंकि हर बारिशों के बाद, हर बरसात के बाद उन सड़कों को दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वजह ये कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पैसा खा गए होते हैं। यहाँ ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, हुकूमत ने फ़ैसला किया
کہ جن کی عمارتیں گری ہیں ان تمام کانٹریکٹرز کو ECL پہ ڈال دیا جائے اور پھر ان کی گرفتاریاں شروع کی جائیں۔ اب اس میں بہت بڑے بڑے بلڈرز، ان کے کئی بلڈنگیں برباد ہوئی، لیکن ایک بلڈر ایسا جن کی کہ تعمیر کردہ 50 رہائشی منصوبے ان میں سے ایک بھی گرنا تو دور کی بات، اس میں کوئی دراڑ تک نہیں آئی، کوئی زلزلے کے نشانات اس پہ کوئی نظر نہیں آتے، کوئی نقصان نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ترکی کے سوشل میڈیا پہ ان کا بے تحاشا چرچا ہوا، حکومت نے بھی نوٹس لیا اس کا، اور اس طرح ان کو بے پناہ خراج تحسین پیش کیا ترکی میں، اور ہر کسی نے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ لیکن جب تحقیقات ہوئیں، دیکھا گیا، پتہ چلا، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ صاحب جن کی یہ کمپنی ہے وہ کوئی تعلیم یافتہ ایسے، یعنی جنہوں نے کوئی کنسٹرکشن میں ڈگری کی ہوتی ہے یا سول انجینئرنگ وغیرہ، کوئی ایسے تعلیم یافتہ نہیں، لیکن یہ ان کا خاندانی کام ہے کہ وہ ان کے والد بھی کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں تھے، خود بھی یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد نے یہ مجھے نصیحت کی تھی اور وہ خود بھی یہی کچھ کرتے رہے کہ ایک تو خیرات ضرور کیا کرو، غریب غربا کی مدد، کیونکہ انسانیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی کرے تو آپ دوسروں کے کام آئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آمدن بے شک تھوڑی کم ہو، لیکن عمارت ٹھیک بناؤ، رزق حلال آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لہٰذا یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے رزق حلال کو ایک اصول بنا کے اپنا کام کیا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ جہاں سب باقی کے لوگ اس وقت مشکل میں ہیں، بلڈرز، ان کو شاید سزائیں بھی ہوں، لیکن ان کی بلڈنگز چونکہ محفوظ رہیں تو آج قوم ان کو سراہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز پیسہ کمانا، اس سے بڑا جلدی انسان اربتی بن جاتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی فوری طور پہ مالدار بننے کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر تھوڑا منافع ہو تو تب بھی دینے والا تو اللہ ہے، بہت بڑا منافع دے دے، تھوڑا دے دے، لیکن کارساز تو وہی ہے، لہذا میں کیوں ایسا کام کروں جس سے کہ انسانیت بھی رسوا ہو اور میری بھی عاقبت خراب ہو۔ لہذا وہ اپنے پروجیکٹس میں تھوڑا پروفٹ لے کے، لیکن پروجیکٹ کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کر کے اس کی مضبوطی، اس کا دیرپا ہونا، اس کا معیار، یہ مینٹین کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ نتیجہ یہ کہ ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوئی۔ دوسری طرف انہوں نے ہیومینٹی کی مدد کرنے کے لیے خیراتی کام بھی بہت سارے کیے، لیکن وہ ان چیزوں کا چرچا نہیں کرتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ جہاں کہیں کسی کی مدد ہو سکی، خاندانوں میں دائیں بائیں جہاں بھی پتہ لگا کہ کسی کی شادی بیاہ ہے، غریب غربا لوگ ہیں، تو ان کی بھی مدد کی۔ اس طرح یہ ہر جگہ اپنا کام چلاتے رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ خاندان دھڑا دھڑ ترقی کرتا نظر آ رہا ہے، یہ خود بھی اور ان کے آگے بچے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں میں بڑی برکت رکھی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے اہم چیز، اگر رب العالمین آپ کو نیک اولاد دے دے جو آپ کے لیے نیک نامی کا باعث ہو، جو آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو، جو آپ کے لیے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، یہ اولاد کا آ جانا بہت بڑی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ کوئٹہ میں جو کچھ ہوا، سردار کھیتران کا قصہ، وہاں پہ بنیادی طور پہ بیٹا نافرمان پیدا ہوا۔ سردار کھیتران کی تیسری بیوی، اس میں سے بیٹا سردار انعام کھیتران، وہ باپ کی جائیداد پہ چیزوں پہ قبضہ کرنا چاہتا اور باپ کے اختلافات ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کھیتران صاحب جو ہیں ان کے ایکٹیویٹیز کیا تھیں، آمدن کے ذریعے کیا تھے، کیا وہ کرتے رہے، لیکن اگر یہی چیز ہم دیکھیں کہ اگر کھیتران صاحب کی آگے اولاد اچھی ہوتی، نیک اولاد ہوتی، نیک لوگ سب کے بھی،
کسی کے بھی، تو وہ ان کے لیے بہت بڑی ایک طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کے تابع دار اولاد۔ لیکن اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی کبھی ایسی چیز ہوئی کہ لوگوں نے حرام مال پہ بچوں کو پالا، تو وہ بے شک زندگی گزارتے نظر آئیں، لیکن نشوں میں کوئی نشے کی طرف مائل ہو گیا، کوئی اور غلط کاموں میں پھنس گیا، اور ماں باپ پھر ساری زندگی ان سے دیکھ کے تو رونا روتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے وہ ایک ان کا زندہ رہنا ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک دکھ کا ذریعہ بنا رہتا ہے۔ اب یہ جو ٹھیکیدار صاحب ہیں، یہ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ٹرکی میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رزق حلال میرا موٹو ہے، اور میں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے سب کو یہی سبق دیا، اور ہم سب اس پہ کاربند ہیں۔ اور یہی اصول وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، جھوٹ، فریب اور دھوکے کا کام ہمیشہ پکڑا جاتا اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگر ان ساری باتوں میں ہم سب کے لیے کوئی سبق ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ آج پاکستان رشوت ستانی کا اور ناجائز دولت کا گڑھ بن چکا ہے۔ وہ دولت لندن میں پڑی ہو، وہ دولت دبئی میں پڑی ہو، یا یورپ کے کسی اور شہر میں، پاکستان لٹتا جا رہا ہے، پاکستان دیوالیے کے قریب ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس ملک کو لوٹ کے باہر جا کے خود خوش رہ سکتا ہے، تو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی بد دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔